الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا داعین اللہ جل شانہ ان یوفقنا لما یحب ویرضا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل یسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 11 11واں سبق موجود ہے، اور ہمارے آج کے اس سبق کے حوالے سے زیر مطالعہ احادیث آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں۔ 3528 سے 3539 احادیث انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی یہ احادیث اس موضوع میں ہیں کتاب القصاص کے زیر ضمن میں دی گئی یا ذکر کی گئی احادیث یا ان کے ذیلی ابواب ہیں۔ ان میں ان خطاؤں یا ان سرزد ہونے والے جو غلطیاں یا مسٹیکس ہیں جن پر کوئی دیت نہیں، کوئی گناہ نہیں، جن پر مواخذہ نہیں شریعت میں اللہ جل شانہ کی رحمت سے، اس بارے میں کچھ احادیث ہیں جو ہمارے آج کل زیر مطالعہ ہیں۔ تو آتے ہیں براہ راست آج کے اس لیسن کے حوالے سے پہلی حدیث دیکھتے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ابھی ہماری پہلی حدیث ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے 3528 جو کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے، اور ان سمرہ تھا، وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یقد الصیر بین اصبعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک انسان جو ہے ایک ہاتھ کی ہی 2 انگلیوں سے ایک تسمہ وغیرہ کو چیرے، یا کوئی دھاگا یا کوئی چیز پھر جانے والی ہاتھوں یا انگلیوں میں چیز اس کو کاٹے یا پھوڑے۔ ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو ان یقد الصیر بین اصبعین کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ 2 انگلیوں کے ساتھ، یعنی ایک ہی ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ساتھ تسمہ نما کوئی چیز جو ہے وہ کاٹی جائے یا چیری جائے۔ بعض اوقات وہ تیز چیز جو ہے وہ انگلیوں پہ پھر کر زخمی کر دیتی ہے اور خون بھی نکل آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ کی 2 انگلیوں سے کوئی چیز پکڑ کر نہ کاٹی جائے۔ اور حدیث سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر بے حد و حساب شفقت کا اظہار ہے۔ حدیث ہے ہمارے پاس 3529 سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل دون دین ہی، جو شخص اپنے دین کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے، فہو شہید، تو وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون دم ہی، اور جو کوئی شخص اپنے خون کے ورے قتل کر دیا جائے، یعنی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان سے مراد فہو شہید، تو وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون مال فہو شہید، اور جو شخص بھی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون اہل فہو شہید، اور اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال یا کسی بھی گھر کے جس کی زیر نگرانی وہ فرد ہے، اگر اس کی حفاظت میں کوئی شخص جو ہے وہ مارا جائے کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، تو وہ شہید ہوگا۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ تو اس حدیث کی بھی سند جو ہے صحیح ہے، جبکہ یہ اوپر والی حدیث جو ہے 3528 بعض اہل علم نے اسے یہ حدیث کہا کہ منکر ہے، جبکہ بعض دیگر اسے حسن قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ حدیث جو ہم نے پہلے سے پڑھی ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث منکر ہے، جبکہ بعض دیگر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حسن درجہ کی ہے۔ واللہ عالم۔ جبکہ یہ حدیث جو ہے جو ابھی ہم نے مطالعہ کی ہے
3529 یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور حدیث کی عبارت من قتل دون دینی فہو شہید، ان کا مطلب بھی انڈر لائن کیجئے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ آگے حدیث ہے، اس کے بعد نیکسٹ حدیث آتے ہیں اس کی جانب، کیونکہ حدیث کلیئر ہے اور آسان ہے۔ 3530 عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ قال، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لے جہنم سبعۃ ابواب، ان کے جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جس طرح کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، للجنت ثمانیۃ ابواب، تو لے جہنم سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، باب منہا، ان میں سے ایک باب، ایک دروازہ ہے، سائل من صلی الصیف علی امتی، وہ شخص اس کے لیے وہ خاص ہے یا اس میں وہ داخل ہوگا خاص طور پہ، ولیعوذ باللہ، جس نے تلوار اٹھائی یا سونتی علی امتی، میری امت پر، او قال علی امت محمد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس نے تلوار اٹھائی۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور کہا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور عزیز طلبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہاں حدیث تھی مشکات المصابیح میں، کہ صاحب مشکات نے، یعنی جو المصابیح میں تھی، کتاب المصابیح میں، جو صاحب مشکات نے اس کو ایک اور جگہ پہ اس کے موقع کی مناسبت سے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث الرجل جبار ذکر فی باب الغصب۔ یہ حدیث جو ہے کہ جانور کے پاؤں سے کوئی اگر زخمی ہو جائے تو اس پر جو جانور کا مالک ہے اس پر کوئی کسی قسم کی قدغن یا کوئی دیت وغیرہ یا تاوان نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ ذکر کی جائے گی باب الغصب میں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں مصنف نے زیادہ مناسب سمجھا ہوگا اس حدیث کو وہاں ذکر کرنا، تو انشاءاللہ وہاں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے، صرف 2 فصلوں پہ ہی اکتفا کیا گیا ہے، تیسری فصل اس میں نہیں ہے اس باب میں۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور 3530 یہ حدیث، لجہنم سبعۃ ابواب باب منہا لمن صلی الصیف علی امتی او قال علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3530 حدیث جو ہے یہ حدیث اس کی سند ضعیف ہے۔ بہرحال اس کی حدیث سند جو ہے یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں جنید عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرسل ہے۔ جنید جو ہے رحمہ اللہ جب وہ ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، تو یہ مرسل حدیث ہے، مرسل حدیث ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، تو اس اعتبار سے یہاں بھی وہی صورت ہے کہ جنید نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث مرسل ہوئی یا کہ ضعیف حدیث قرار دے دی گئی۔ آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے، آتے ہیں نئے باب کی جانب، دیکھتے ہیں وہ کون سا باب ہے۔ وہ ہے ہمارے پاس باب القسامہ، قسم کا بیان۔ بعض دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ رونما ہو جاتا ہے، اس میں قسمیں لینی پڑتی ہیں، گواہ نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے قسامہ کے بارے میں آپ کہوں گا کہ آپ کو بریف کروں، یعنی آپ کو اس بارے میں مطلع کروں۔ قسامہ یعنی قسامت یا قسامہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب کسی مقتول شخص کا وارث کسی ایسے شخص یا ایک جماعت پر اس کے قتل کا دعویٰ کر دے، اور حاکم کو اس شخص یا ان لوگوں پر جن پر وارث دعویٰ کر رہا ہے گمان معلوم ہو، جیسے ان کے درمیان عداوت کا یا کسی اور ظاہری سبب کا ہونا، یا پھر قتل کا صرف ایک ہی گواہ ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پہلے مدعی کو 50 بار قسمیں اٹھانے کے لیے کہا جائے گا، جو دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میرے اس عزیز کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے یا فلاں لوگوں نے قتل کیا ہے، سب سے پہلے جو مدعی ہوگا یعنی مقتول کا وارث، اسے کہا جائے گا کہ 50 قسمیں کھاؤ، کیونکہ ایک ہی اکیلا وہ دعویٰ کرنے والا ہے۔
اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں. اس سے کہا جائے گا کہ 50 بار قسمیں کھاؤ، اور اگر وہ یہ قسمیں نہ کھائے اٹھائے، پھر مدعا علیہ جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے قتل کیا ہے میرے عزیز کو، یا مدعا علیہم، یا وہ گروہ پورا یا پوری جماعت یا وہ لوگ جن کے بارے میں گمان ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے قتل کیا ہو، ان کو کہا جائے گا کہ وہ 50 قسمیں کھائیں. اب جب وہ انکار کر دیں قسمیں کھانے سے، یعنی جن پر گمان کیا گیا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ قسامت میں دیت مغلظہ ہوگی. یعنی اگر وہ انکار کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ میرے ساتھ رہیے گا. تو میں باب القسامہ کے سلسلے میں بتا رہا تھا کہ قسامہ کیا چیز ہے. ایسی صورت بن جائے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے قتل کا، تو ایک ہی جو پتہ نہ چل رہا ہو کہ قتل کس نے کیا ہے، اور یا گواہ صرف ایک ہی ہو جو کہ دعویٰ کرنے والا وارث، مقتول کا وارث عزیز، تو وہ بعض لوگوں پر گمان کر رہا ہو، تو کیا صورت ہوگی اس وقت اس پر عمل کرنے کی؟ تو قسامہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب کسی مقتول شخص کا وارث کسی ایک شخص یا ایک جماعت پر اس کے قتل کا دعویٰ کر دے، اور حاکم کو اس شخص یا ان لوگوں پر جن پر وارث دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قاتل ہے میرے عزیز کے رشتہ دار کے، گمان بھی معلوم ہو کہ ہو سکتا ہے یہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ ان کے درمیان کچھ پہلے عداوت تھی یا کوئی دشمنی بھی تھی یا کوئی جھگڑا بھی چل رہا تھا یا کوئی اور ظاہری سبب ہو، تو یا پھر قتل کا صرف ایک ہی گواہ ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پہلے کہا جائے گا مدعی کو جو دعویٰ کرنے والا ہے کہ وہ 50 بار قسمیں کھائے کہ یہی قاتل ہیں، اور اگر وہ قسمیں نہ کھائے تو پھر اس کے مقابلے میں جن پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے انہوں نے قتل کیا ہو، تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ یا تو 50 بار قسمیں کھائیں یا پھر انکار کر دیں. تو اب ان پر یہ جو مدعا علیہم جن پر دعویٰ کیا گیا ہے، ان پر پھر فیصلہ ہوگا کہ وہ قسمیں اگر تو کھا لیں تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، انہوں نے نہیں کیا قتل، اور حاکم جو ہے وہ اپنے پاس اس کی دیت ادا کرے گا، اور اگر وہ مان جائیں تو پھر دیت مغلظہ ہوگی، جیسا کہ آگے یا پہلے ہم نے پڑھا ہے. دیت مغلظہ اونٹنیاں جو ہیں 100 اونٹنیاں، اس میں 40 جو ہیں وہ پریگننٹ ہوں، تو یہ دیت مغلظہ ہوگی جو واجب ہوگی. اور اگر مدعا علیہ جو ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ ہاں جی مان لیا جائے اس سے کہ یعنی جو بھی وہ بات کہیں گے اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کیا ہے کہ مدعی کو قسموں کے لیے نہیں کہا جائے گا شروع سے ہی، بلکہ آغاز ہی میں مدعا علیہ سے قسموں کا مطالبہ ہوگا. تو پہلا قول جمہور اہل علم کا ہے کہ پہلے اولیاء مقتول سے حلف لینا چاہیے 50 قسمیں، اگر وہ حلف نہ اٹھائیں تو پھر ان لوگوں سے جن پر قتل کا گمان ہو، اور اولیاء جو ہیں وہ مقتول کے وہ دعویٰ کرتے ہوں کہ یہی جو ہیں یہ لوگ ہمارے اس عزیز کے قاتل ہیں. تو بہرحال حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ جب قاتل کا پتہ نہ چلے تو مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی بالآخر. یہ واقعہ جو ہے یہ حدیث میں اس طرح ذکر ہوا ہے. رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حسمہ، رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حسمہ سے یہ روایت ہے دونوں سے کہ دونوں نے یہ حدیث بیان کی ایک ساتھ کہ عبداللہ بن سہل و محیصہ بن مسعود، کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود عطیہ خیبرہ، یہ خیبر جگہ یعنی مقام پر آئے جو یہودیوں کی جگہ تھی خیبر. فتفرقا فی النخل، تو ایک نخلستان میں داخل ہوئے اور جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. کون کون؟ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود، یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے، غالباً رشتہ دار تھے، دونوں آ رہے تھے. تو خیبر کے مقام پر بڑے کھجوروں کے باغات آج بھی پائے جاتے ہیں، تو وہ خاصا کھجوروں کا باغ تھا، بڑا جھنڈ، اس میں یہ داخل ہوئے اور الگ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے. فتفرقا فی النخل،
فقتل عبداللہ ابن سہل، عبداللہ بن سہل جو ہے ان کو کسی نے قتل کر دیے گئے۔ فجاء عبد الرحمن بن سہل، تو ان کے بھائی عبد الرحمن بن سہل آئے، ومحیصۃ ابن مسعود، اور اسی طرح ہویسہ اور محیصہ جو کہ یہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے جو دونوں بیٹے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یعنی یہ سارے مل کے اکٹھے آ گئے، یہ رشتہ دار بھی تھے نا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے۔ عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے انجانے میں، پتہ نہیں چلا کیسے ہوا۔ تو عبد الرحمن بن سہل جو کہ ان کا بھائی تھا وہ آ گیا، اور ہویسہ اور محیصہ یہ دونوں جو تھے ابن مسعود کے بیٹے، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے غالباً، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تینوں۔ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بارے میں بات کی، یہ معاملہ جو عبداللہ بن سہل کے قتل کا ہوا۔ فبادہ عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن بن سہل جو ہیں وہ انہوں نے بات شروع کی، عبد الرحمن بن سہل جو بھائی تھا سگا عبداللہ بن سہل کا۔ وکان اصغر القوم، اور اس وقت ان لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا عمر میں۔ وقال اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبر الکبرا، کہ بڑے کو بھی اجازت دو، بڑے کو بات کرنے دو، کبر الکبرا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ سارے وارث ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اور یہ بھائی ہیں ان کے عبد الرحمن، لیکن یہ چھوٹے ہیں بہت، بڑے کو بات کرنے تو اس بارے میں جو تم میں بڑا ہے وہ بات کرے، بات واقعی بتانا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کبر الکبرا، بڑے کو بڑے ہونے کا حق دو، یعنی بڑے کو بات کرنے کا موقع دو۔ قال یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن سعید راوی کہتے ہیں، یعنی وہ مراد لے رہے تھے کہ لیلی الکلام الاکبر، کہ جو بڑا ہے اس کو بات، اس معاملے میں بات کرنے دو، موقع دو، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ جو سب سے بڑا ہے، لیلی الکلام الاکبر، بڑا جو ہے وہ کلام کرے۔ فتکلموا، تو پھر انہوں نے وہ بات کی، بڑے نہیں، سب نے مل کر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحقوا قتیلکم او قال صاحبکم بایمان 50 منکم۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو فرمایا کہ استحقوا، تم مستحق بنو، قتیلکم، اپنے مقتول ساتھی کا مستحق بنو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی دیت کا مستحق بنو۔ او قال صاحبکم، یا آپ نے فرمایا کہ استحقوا صاحبکم، کہ اپنا جو ساتھی جو تمہارا قتل ہو گیا ہے اس کا تم، اس کی دیت کا تم اس حق لے سکتے ہو یا حقدار بن سکتے ہو۔ بایمان 50 منکم، تم میں سے 50 قسموں کے ساتھ، تم میں سے کوئی 50 قسمیں کھا لے تو پھر تم اس کی دیت کا حق لے سکتے ہو یا حقدار بن سکتے ہو۔ گویا کہ یہ جو اولیاء تھے مقتول کے، ان کو اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا کہ تم 50 قسمیں کھاؤ، جو دعویٰ لے کے آئے تھے۔ قالو، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، امر لم نرہ، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس کو ہم نے خود نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی آپ کے پاس آنے کا۔ قالا، آپ نے فرمایا، فَتُبَرِّئُكُمْ یہود فی ایمان 50 منکم، ہاں جی، تو پھر یہودی جو ہیں وہ تمہیں بری کر دیں گے قسم 50، ان میں سے یہودی جو ہیں، فَتُبَرِّئُكُمْ یہود فی ایمان 50 منہم، کہ جو یہودی ہیں جس علاقے میں تم ہو، جس علاقے میں یہ قتل ہوا ہے تمہارا عزیز، تمہارا بھائی، تو اس یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، تو فَتُبَرِّئُكُمْ یہود فی ایمان 50 منہم، تو ان میں سے 50 قسمیں جو ہیں وہ تم کو بری کر دیں گی اس کے قتل کے معاملے میں، یعنی تمہیں حق دلا دیں گی، تمہیں اس کی دیت دلا دیں گی۔ تو پھر یہ جو یہودی ہیں ان کو اکٹھا کرو اور وہ 50 قسمیں وہ کھا لیں، تو یہودی جو ہیں، لیکن اگر وہ یہودی قسم کھا لیں گے کہ ہم نے نہیں قتل کیا تو وہ تم سے بری ہو جائیں گے۔ فَتُبَرِّئُكُمْ یہود فی ایمان 50 منہم،
دونوں مطلب آ گیا اس میں کہ تم حق بھی لے سکتے ہو اگر انہوں نے انکار کر دیا تو 50 قسمیں کھانے سے، اور اگر انہوں نے قسمیں کھا لیں تو تمہیں وہ آزاد کر سکیں گے، تمہیں وہ بری کر دیں گے۔ یہود کے 50 آدمی قسم اٹھا کر تم سے بری ہو جائیں گے، فتبرئکم یہود فی ایمانکم 50 منہم، وہ تو آرام سے قسمیں کھا لیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، قوم کفار، کہ اللہ کے رسول وہ تو کافر قوم ہے، وہ بڑے آرام سے قسمیں کھا جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ بری ہو جائیں گے اس معاملے میں کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، وہ تو جھوٹی قسمیں بھی کھا لیں گے۔ ففداهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ، تو تب ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کا فدیہ ادا کیا۔ فی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، تحلفون 50 یمینا، کہ تم قسمیں کھاؤ 50، یعنی جو تم اس قاتل کے مقتول کے جو قتل ہو گیا اس کے تم ذمہ دار ہو، اپنا اولیاء ہو، رشتہ دار ہو، تو تم دعوے دار ہو تو تم قسمیں کھاؤ 50، وتستحقون قاتلکم وصاحبکم، تو اس طرح تم مستحق بن جاؤ گے اپنے قاتل کی دیت کا یا اپنے ساتھی کی دیت کا۔ فوداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عند بیعت ناقۃ، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا فرمائی اپنے پاس سے 100 اونٹنیاں، متفق علیہ، یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی طرف سے 100 اونٹنیاں اس واقعے پر بطور دیت جو ہے وہ ادا فرمائیں، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے وہ قسمیں نہیں کھائیں، تو اس لیے یہودی جو ہیں وہ قسمیں کھا جاتے کیونکہ وہ کافر تھے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے جو کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ قسامہ کے معاملے میں کہ ایسا معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلے جو اولیاء ہیں وہ ان سے 50 قسمیں لی جائیں گی کہ وہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ سچ ثابت ہو کہ انہوں نے نہیں کیا ہے، اور پھر اگر وہ نہ اٹھائیں قسمیں کھائیں تو پھر جن پر دعویٰ کیا گیا ان سے کہا جائے گا کہ تم قسمیں کھاؤ انکار پر، وہ قسمیں اگر انکار پر اگر تو مان گئے تو ٹھیک ہے، اگر انکار کر گئے تو پھر جو دیت ہے وہ حاکم وقت اپنے طرف سے ادا کرے گا، تو یہ معاملہ اس طرح نپٹ جائے گا۔ چلیں جی آگے حدیث ہمارے پاس 3532، وہذا الباب خال عن الفصل الثانی، اور یہ باب بھی دوسری فصل سے خالی ہے، یعنی دوسری فصل نہیں تو تیسری فصل ڈائریکٹ آ گئی ہے قسم کے بیان میں۔ اسی طرح کا ملتا جلتا جو ہے واقعہ، بلکہ مختصر ہے پہلے سے، الفاظ بھی مختلف ہیں، اور ذکر ہوا ہے تیسری فصل میں 3532، رافع بن خدیج، رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں، قال اصبح رجل من الانصار مقتولا، کہ ایک آدمی انصار قبیلے میں سے وہ قتل کر دیا گیا، بخیبر، خیبر میں۔ یہ غالباً وہی واقعہ ہے جس کا کچھ حصہ مختصر یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر پہلی تفصیل میں صحیح حدیث میں آیا ہے، متفق علیہ حدیث میں۔ فانطلق اولیاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جو وہ رسا ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، فذکروا، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، فذکروا ذلک لہ، تو انہوں نے اس واقعے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، الکم شاہدان یا شہدان علی قاتل صاحبکم، کیا تمہارے پاس 2 گواہ ہیں جو کہ اس بات پر گواہی دیتے ہوں کہ تمہارے ساتھی کو فلاں نے قتل کیا ہے، کہ تمہارے پاس 2 ایسے گواہ ہیں جو کہ تمہارے ساتھی کے قتل کے قاتل پر گواہ بنتے ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کے رسول، لم یکن سمع احد من المسلمین، وہاں مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا کہ جو اس بات پر گواہی دے یا گواہ بنے، وانما هم یہود، اور بے شک وہ تو یہودیوں کا علاقہ ہے اور وہ یہود ہیں، سارے یہودی ہیں، وقد یجترئون علی اعظم من ھذا، اور تحقیق یہود جو ہیں وہ تو جرأت کرنے پر تیار ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے جرم، قتل سے بھی بڑے گنونے جرم پر وہ
جرت کرتے ہیں ارتکاب اس قسم کا جو ہے گناہ کرنے کا یا ارتکاب کرنے کی جرت کرتے ہیں، وہ یہ جرت رکھتے ہیں کہ گناہ سے بھی قتل سے بھی بڑا گناہ گناہ جو ہے وہ کر گزریں، اس کی بھی جرت پر تیار رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ معاملہ ہوا فاختاروا منہم خمسین فاستحلفوہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان یہودیوں کے علاقے میں جاؤ اور ان میں سے 50 شخص جو ہے ان کا انتخاب کرو اور ان سے قسم لو کہ آپ میں سے تو کوئی نہیں ہے تم میں سے کہ جس نے اس کو قتل کیا ہو۔ تو انہوں نے ایسے کیا تو فابوا، تو ان یہودیوں نے تو انکار کر دیا۔ اور ہم اس حدیث میں تھے 3532، جیسا کہ یہ حدیث ہم نے پوری پڑھ لی اور اس میں یہی واضح ہوا کہ جب کوئی ایسا قتل ہو جائے تو اس بارے میں سب سے پہلے جو مقتول کے اولیاء ہیں ان سے کہا جائے گا کہ وہ خود جس پر جنہیں گمان ہے انہیں یا شک شبہ ہے اس کے بارے میں وہ یا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا قاتل ہے، وہ 50 قسمیں کھائے، اگر وہ انکار کرتے تو پھر اس پر جن پر دعویٰ کیا گیا ہے ان سے قسمیں لی جائیں گی، اور اگر وہ مان جائیں تو فابیہا، اگر نہیں تو پھر ان کے انکار پر جو خون بہا ہے یا دیت ہے وہ بیت المال سے یا حاکم کی جانب سے ادا کی جائے گی۔ تو یہ ہے طریقہ جو کہ اس حدیث میں واضح ہوا ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا اور اہل حدیث علماء اہل علم کا ہے، جبکہ احناف نے کہا ہے کہ نہیں، پہلی ہی بار جو جن پر گمان ہوگا انہی سے ہی قسمیں لی جائیں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے 3532، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس میں فاستحلفوہم کا مطلب ہے تو ان سے قسمیں لو، ان کو انڈرلائن کرو، اور اس کے ساتھ حدیث کے الفاظ فوداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو اس مقتول کی دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ادا فرمائی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3533، اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہمارے کتاب القصاص کے زیر اہتمام یہ ایک نیا باب ہے، اور اس باب کا مفہوم کیا ہے؟ باب قتل اہل ردت والسعات بالفساد، باب قتل اہل ردت والسعات بالفساد، یعنی جو مرتد لوگ ہو جاتے ہیں یا اللہ کی زمین پہ فساد پھیلانے والے، قتل و غارت کرنے والے، دنگا فساد کرنے والے، ان کو قتل کرنا یا ان کی سزا کے بارے میں۔ یہ الفصل الاول، یہ پہلی فصل ہے۔ ہمارا دین آیا رحمت ہے انسانیت کے لیے، اور اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، اور ان کے پیغمبر آخری پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ تو جو بھی اللہ کی زمین پہ فساد بپائے، خون بہائے، تو اس کی کڑی سزا ہے۔ اس سلسلے میں الفصل الاول پہلی فصل ہے 3533 حدیث عن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں قال اعطی علی کے بزنادقتی اور بزنادقتن کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، فاحرقہم تو انہوں نے ان کو زندہ جلا دیا، فبلغ ذلك ابن عباس تو یہ خبر جب پہنچی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، فقال تو انہوں نے فرمایا لو کنت انا لم احرقہم، اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کو زندہ نہ جلاتا۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں حدیث کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ فقال، ہم پڑھ رہے تھے حدیث 3533، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہتے ہیں اعطی علی بزنادقتن کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زندیق لوگ لائے گئے، فاحرقہم تو انہوں نے ان کو جلا دیا، فبلغ ذلك ابن عباس تو یہ بات جب پہنچی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، فقال تو انہوں نے کہا لو کنت انا لم احرقہم، اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کو زندہ نہ جلاتا، لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منع کرنے کی بنا پر، روکنے کی بنا پر کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ تم کسی کو اللہ کا عذاب مت دو، ولا قتلتہم اور میں ان کو قتل کرتا سزا کے طور پہ، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پر، من
یہ حدیث جو کہ پہلی فصل ہے 3533 اس میں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَلَا قَتَلْتُمْ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کو قتل کر ڈالتا ان زندیقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو شخص اپنا دین بدل دے یعنی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دو، تو اس ان کے ارتداد کی بنا پر میں ان کو قتل کرتا، جہنم یعنی عذاب جو آگ کا عذاب ہے وہ دے کر میں نے نہ مارتا۔ رواہ البخاری، اسی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں زنادقہ سے مراد عبداللہ بن سبا یہودی جو تھا منافق، اس کے ساتھی ہیں، جو بظاہر اسلام کے دعوے دار تھے مگر حقیقت میں ان کا کام مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور ان کو فتنوں میں مبتلا کرنا تھا، اور یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ الہ قرار دینے لگ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث میں مرتد کو قتل کرنے کا جواز ملتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، کیونکہ حدیث میں یہ عام الفاظ ہیں، من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو شخص بھی اپنا دین بدل دے یعنی چھوڑ جائے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسے قتل کر دو۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3534، میرے ساتھ رہیے گا، 2-4 حدیثیں پڑھ لیں تاکہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو جائے۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النار لا يعذب بها الا اللہ، کہ آگ کا جو عذاب ہے، بے شک آگ کا عذاب نہیں عذاب دیتا اس عذاب یعنی آگ کے ساتھ مگر اللہ ہی، یعنی اللہ جل شانہ کی سزاوار ہے کہ وہ جہنم کا، آتش جہنم کا یا آگ کا عذاب دے۔ تو اس سے ما قبل کی حدیث سے ثابت ہوا اور اس حدیث سے بھی کہ آگ کے ساتھ کسی جانور کو تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے، اگر قتل کرنا ہے تو اس قتل کا جو طریقہ شریعت میں ہے وہی کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم ذی روح کو تکلیف ہو۔ تو آگ کا عذاب جو ہے وہ صرف اللہ کو ہی زیبا ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے گا قیامت کے روز۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3536، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون امتی فرقتین، میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی، فیخرج من بینہما، اور ان 2 گروہوں میں سے پھر ایک گروہ نکلے گا، مارقۃن یعنی نکلنے والا ہوگا، یلی قتلہم اولاہم بالحق، تو ان میں سے جو حق پر ہوگا وہ ان کو قتل کرے گا، یعنی ان دونوں گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، اولاہم بالحق، حق کے زیادہ جو قریب ہوگا گروہ، وہ ان کو قتل کرے گا، تو اس سے مراد وہ خارجی ہوں گے جو کہ نکل چکے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ، ہاں جی، اس کے بعد اس سے پہلے حدیث جو ہے وہ ہم یہ چھوڑ گئے ہیں 3535، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے پہلے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، سیخرج قوم فی آخری زمانے، کہ آخری زمانے میں، آخری دور میں ایک قوم نکلے گی، ان قریب آخری دور میں ایک قوم کا خروج ہوگا، حداث الاسنان، ہاں جی وہ 9 عمر ہوں گے، حداث الاسنان نوجوان زیادہ تر 9 عمر، صفحاء الاحلام لیکن جذباتی انتہا درجے کے سخت اور شدت پسند اور کم عقل، صفحاء الاحلام، یقول من خیر قول البریتی، اور وہ بہترین بات کہیں گے، کریں گے، بات کریں گے تو وہ بہترین بات کریں گے، ٹھیک ہے جی، نہایت معقول اور بڑی عمدہ بات کریں گے، یقول من خیر قول البریہ، لا یجاوز ایمان حناجرہم، لیکن ان کا ایمان ان کی ہنسلیوں سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی ان کی جو ہنسلیاں یعنی شاہ رگ جو ہے اس سے نیچے نہیں اترے گا ان کا ایمان، صرف زبان تک رہے گا، یمرقون من الدین، وہ نکل جائیں گے صاف دین سے، کما یمرق السہم من الرمیۃ، جس طرح کے تیر اپنی کمان سے نکلتا ہے، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ، تو پھر جہاں تم ان کو ملو، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کر دو، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، اس لیے کہ ان کے قتل میں اجر ہے،
لمن قتل ہم جو بھی ان کو قتل کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن ان کے لیے اجر ہے جو بھی ان کو قتل کرے گا، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے اپنے بڑی معروف حدیث اور صحیح حدیث ہے، اپنی صحت کی انتہا میں ہے۔ 3535 تو حدیث کے الفاظ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ کا ترجمہ آپ انڈر لائن کر لیجئے، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور حدیث میں موجود اس قوم سے مراد خارجی لوگ ہیں، خارجی لوگ جو کہ نکل چکے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، جن کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا اور باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا، اور وہ جو بھی شخص کوئی جرم کر بیٹھتا یا کوئی گناہ کسی سے سرزد ہوتا تو وہ اس کو واجب القتل کا قرار دے کر اس کو قتل کر ڈالتے، اور کہتے کہ جو بھی گناہ کرے گا کبیرہ تو وہ ہمیشہ دائمی جہنمی ہے، اور یہ جو خارج من الملہ ہے یعنی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ ان کے بڑے عقائد تھے، وہ سخت تھے بڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا، جہاد کیا، اور بالکل یہی حدیث جو ہے نیچے 3536 جو ہم نے پڑھی ہے، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون امتی فرقتین فیخرج من بینہما معرکۃ یلی قتلہ مولاہم بالحق۔ اللہ اکبر، کہ میری امت جو ہے ان میں یعنی دو گروہ ہوں گے، نکلیں گے دو گروہ، میری امت جو ہے دو گروہ میں بٹ جائے گی، اور ان میں ایک تیسرا گروہ جو ہے وہ خروج کرے گا، ایک تیسرا جو خارجی ہوں گے امت سے الگ ہونے والے، اور ان کو وہ قتل کریں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو یہ بھی عزیز طلبہ معاملہ ہو چکا ہے ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، بدقسمتی سے امت مسلمہ پر یہ بہت ہی بڑا فتنہ تھا اس وقت کا، جس نے بڑا نقصان دیا۔ تو حدیث میں دو فریقوں سے مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اپنا فریق یعنی گروہ تھا، اور دونوں ہی حق پر تھے، مسلمان تھے، جبکہ ایک زیادہ حق میں تھا، حق پر تھا، حق کے زیادہ قریب تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے درمیان سے اٹھنے والی خوارج کی جماعت تھی جن کو از خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کہی ہے۔ اور حدیث سے یہ صاف ظاہر ہے کہ حق جو تھا اس معاملے میں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ آگے بھی پڑھیں گے سلسلے میں۔ 3537 جری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ لا ترجعن بعدی کفارا، کہ میرے بعد کبھی بھی ہرگز نہ کافروں کی عادتوں کی طرف، اطوار کی طرف، عادات کی طرف لوٹنا، یضرب بعضکم رقاب بعض، ان کے بعض تمہارا بعض کی گردنیں مارنے لگ جائے۔ تو یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں قتال کفار کی عادت ہے، لہذا تم ایسا مت کرنا۔ تو قتال سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، البتہ ایمان جو ہے وہ بالکل اس کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے یہ اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ایک دو حدیث آئندہ کل ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھ کر منوان آگے کنوے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔